السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اسٹڈی پوائنٹ۔ آج ہم لوگ کلاس 9 کی انگلش کے چیپٹر نمبر 1 کی اسٹڈی کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہم لوگ چیپٹر کا نیم پڑھتے ہیں جو کہ ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر کا مطلب ہوتا ہے نجات کا ذریعہ، آف مین کائنڈ مطلب انسانوں کی نجات کا ذریعہ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ پہلے فرسٹ پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. Its starry skies has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. دیکھیں ہم نے پہلے اس کی ریڈنگ کر لی ہے، پیراگراف کی ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ اب ہم اس کے ورڈز میننگ، امپورٹنٹ ورڈز میننگ کے نشان لگاتے ہیں، اس کا میننگز بتاتے ہیں کہ unparalleled کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو، خوبصورت ترین۔ اگلا ہے ہمارے پاس لینڈ۔ لینڈ کا مطلب ہوتا ہے زمین۔ پھر ہے ہمارے پاس چارم، جس کا مطلب ہوتا ہے دلکش۔ پھر ہے ہمارے پاس بیوٹی، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی۔ پھر ہے ہمارے پاس ٹریکلیس، اس کا مطلب ہوتا ہے گمنام راستہ۔ پھر ہے ہمارے پاس ڈیزرٹس مطلب صحرا۔ پھر ہے ہمارے پاس سینڈ ڈیونز مطلب ریت کے ٹیلے۔ پھر ہے ہمارے پاس ڈریزنگ ریز، جس کا مطلب ہے شاندار۔ پھر ہے ہمارے پاس ٹراپیکل سن، جس کا مطلب ہے سورج کی گرمی۔ پھر ہے ہمارے پاس اسٹاری اسکائی، جس کا مطلب ہے تاروں سے بھرا آسمان۔ پھر ہے ہمارے پاس ایکسائٹیڈ، جس کا مطلب ہے پرجوش۔ پھر ہے ہمارے پاس امیجنیشن، جس کا مطلب ہے تخلیق، تخیل مطلب۔ پھر ہے ہمارے پاس پوئٹ، جس کا مطلب ہے شاعر۔ پھر ہے ہمارے پاس ٹریولرز، جس کا مطلب ہے مسافر۔ پھر ہے ہمارے پاس ریڈ سی، جس کا مطلب ہے بحیر احمر۔ اب ہم پیراگراف نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کرنے لگے ہیں۔ عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty. عربیہ بے مثال، دلکش اور خوبصورتی کی ایک سرزمین ہے۔ with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun، جس میں بہت تیز سورج کی کرنوں کی شعاعیں جو آنکھوں کو چندھیا دیتی ہیں اور گمنام راستوں والے ٹیلے ہیں۔ دوبارہ سے کریں گے۔ عربیہ بے مثال، دلکش اور خوبصورتی والی زمین ہے، جس میں بہت سے تیز سورج کی کرنوں کی شعاعیں ہیں جو آنکھوں کو چندھیا دیتی ہیں اور گمنام راستوں والے صحرا ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ لائن کی ہم نے ٹرانسلیشن کر دی ہے۔ اب نیکسٹ کی کرتے ہیں۔ اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز۔ اس کا تاروں سے بھرا آسمان شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو جوش بخشتا ہے۔ دوبارہ سے کریں گے۔ اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز۔ اس کا تاروں سے بھرا آسمان شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو جوش بخشتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گئی۔ It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born. اسی سرزمین پوری کرتے ہیں۔ in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. اسی سرزمین کے شہر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو کہ بحیر احمر سے قریباً 50 میل دور ہے۔ دوبارہ سے کریں گے۔ It was in this land that the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. اسی سرزمین کے شہر مکہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو کہ بحیر احمر سے 50 میل دور ہے۔ چلیں اب نیکسٹ پیراگراف کی پیراگراف نمبر 2 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ دا عربس پروسیسڈ a remarkable memory and were an elegant people.
Their elegance and memory found expression in their poetry. Every year, a fair was held for political competition at Akkas. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, "I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account for short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word." اب ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگس بتاتے ہیں. پوسیسڈ مطلب موجود ہے. ریمارکیبل مطلب قابل ذکر. ایلوگینٹ مطلب فصیح. ایکسپریشن مطلب اظہار. آگے ہے پوئٹری مطلب شاعری. فیئر مطلب مقابلہ. کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب. اور فیئر مطلب میلہ. کمپٹیشن مطلب مقابلہ. نریٹڈ مطلب روایت کسٹم. کیلف مطلب خلیفہ. ریسائٹ مطلب تلاوت کرنا. الفابیٹ مطلب حروف تہجی. کمپوزڈ مطلب مشتمل. اللہ آلمائٹی مطلب اللہ تعالیٰ. اور ڈسپینشن مطلب تقسیم. پرزرویشن مطلب تحفظ کرنا کسی چیز کا, محفوظ کر دینا. اب پیراگراف نمبر 2 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. دا عرب possessed a remarkable memory and were an elegant people. عرب غیر معمولی یادداشت اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. دوبارہ سے کرتے ہیں. دا عرب possessed a remarkable memory and were an elegant people. عرب غیر معمولی یادداشت اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس دیئر ایلوگینس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری. ان کی یادداشت اور فصاحت کی مثالیں ان کی شاعری میں ملتی ہیں. ان کی فصاحت اور یادداشت کی مثالیں ان کی شاعری میں ملتی ہیں. ایوری ایئر آ فیئر واز ہیلڈ فار پولیٹیکل کمپٹیشن اینڈ اکس. ہر سال عکاس کے مقام پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے. اٹ از نریٹڈ دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید. یہ روایت ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. یہ روایت ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, میں حروف تہجی کے تمام حروف کی 100 طویل نظمیں پڑھ سکتا ہوں. ان کو مختصر کیے بغیر یہ تمام اسلام کی تبلیغ سے قبل کے شعراء کی ہوں گی. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. یہ روایت ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں حروف تہجی کے تمام حروف کی 100 طویل نظمیں پڑھ سکتا ہوں. ان کو مختصر کیے بغیر اور یہ تمام اسلام کی تبلیغ سے قبل شعراء کی لکھی ہوئی ہیں. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His world. یہ کوئی چھوٹی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری احکام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. دوبارہ سے کرتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری احکام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. اب پیراگراف نمبر 3 کی ریڈنگ کرتے ہیں. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 400 years to grow had started crumbling
At this point in time, Allah Almighty raised the Rasul sallallahu alaihi wasallam among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. جس کے ورڈس میننگ کریں گے. سینچریز کا مطلب ہوتا ہے صدیاں، اور آگے ہے مین کائنڈ انسانیت، ورڈز راستہ، چوز مطلب افراتفری، آگے کیا ہے سویلائزیشن مطلب تہذیب، کرمبلنگ مطلب ٹوٹ جانا، ہیومینٹی انسانیت، اگنورنس جہالت، لائٹ روشنی، فیتھ عقیدہ ایمان. اب اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ان دا 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں بنی نو انسان انتشار اور تباہی کے راستے پر کھڑی تھی. It seemed that the civilization which had taken 400 years to grow had started crumbling. ایسا لگ رہا تھا کہ تہذیب جس نے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگائے ہیں ڈگمگانا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ تہذیب جس نے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگائے ڈگمگانا شروع ہو گئی تھی. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمایا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی کو بلند کیا. دوبارہ سے کریں گے. ایسا لگ رہا اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمایا جس نے انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کو بلند کیا. اب پیراگراف نمبر 4 کی ریڈنگ کرتے ہیں. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah. اس کے ورڈز میننگ کرتے ہیں کہ 30 years مطلب سال، ایج عمر، اسپینڈ گزارے، موسٹ آف ہز ٹائم مطلب بہت اپنا وقت میں سے بہت سارا، ان سولیٹیوڈ تنہائی، اکیلا پن، میڈیٹیشن عبادت، کیو غار، ریٹائر کے ساتھ، فوڈ خوراک، واٹر پانی، اسپینڈ گزارے، ریممبرنس یاد میں، آف اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ کی. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور یاد الہی میں گزارتے تھے. ٹھیک ہے. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah. غار ہیرا میں خوراک اور پانی لے کر تنہا کئی دن اور کئی ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 5 ہے. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwwat. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. Read in the name of Lord who created man from a cloth of congealed blood. Read and thy Lord is most bountiful who taught the use of pen, taught man that which he knew not. اب اس کے ورڈز میننگ کرتے ہیں.
اس کا ورڈس میننگ ہے اوور فلوئنگ مینس جھلکنا، ہیومینٹی انسانیت، ایریڈیکیٹ مطلب خاتمہ، بیسٹورڈ مطلب عطا کرنا، نبوت مطلب نبوت ہی ہے، اور کنویڈ مطلب پیغام پہنچانا. اس کے بعد ہے کونگیلڈ بلڈ مطلب جمع ہوا خون، لارڈ مطلب خدا، بونٹیفل رحم کرنے والا، کریم رحیم اور کریم. اب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. The period of waiting had came to close. انتظار کی مدت ختم ہونے کو تھی. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کی ہمدردی کے لیے بہت زیادہ جھلک رہا تھا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. وہ وقت آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے. One day ایک دن when he was in the cave of Hira، جب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام came. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed to him the following message of Allah Almighty. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور درج ذیل اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. Read in the name of thy Lord who created man from a clot. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. Read and thy Lord is most bountiful who taught the use of pen. پڑھیں آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. Taught انسان that which he knew not. اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. آج ہم نے 1 to 5 پیراگراف کی ریڈنگ کی ہے. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ 6 سے لے کر 10 تک اس کی ریڈنگ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ورڈز میننگ، کوسچن آنسر، کالمس سب کچھ آپ کو تبھی بتایا جائے گا. سو اللہ حافظ، ٹیک کیئر.